نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سورۃ العلق ہے جی، آیت نمبر 6 سے لے کے 14 تک. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مکمل ہو جائے گی. تو تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں. کلا، الف مدہ ہے محل مد، اور اس کے بعد حمزہ سبب مد میں سے ہے تو اس لیے یہاں اس کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے. کلا ان الانسان لیطغی. تو کو قلقلہ کریں گے. قاف تا با جیم دال 5 حروف ہیں. جب یہ ساکن ہوں تو یہ قلقلہ کیا جاتا ہے ان کے اوپر. ان نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، سخت ہوگا، اور انسان کے نون کے اوپر یہ اخفا ہوگا. یہ قدرے نرم آواز آنی چاہیے. کلا ان الانسان لیطغی. اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس کے اوپر مد ہوگی، تو ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے. کیسے؟ پھر پڑھتے ہیں ایک بار. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. آگے اس نا کے اوپر بھی آگے محل مد ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ وقف بہتر ہے تو اس لیے یہاں پہ اس کے اوپر مد نہیں لکھی ہوئی. لوکیشن سیم ہے، سچویشن سیم ہے دونوں میں، لیکن یہاں مد لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ مد نہیں لکھی ہوئی. رسم الختم. ان الی ربک الرجعی. یہاں پہ کیا ہے جی؟ جیم کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اور یہاں پہ بھی تو کی نشانی ہے. بہتر ہے کہ یہاں پہ رکا جائے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. ملا کر پڑھتے ہیں. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. یہاں پہ لا لکھا ہوا ہے، نہ رکنا بہتر ہے. وہ ہم علم نحو میں جا کے بات کریں گے کہ کیوں نہ رکنا بہتر ہے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. جب یہ ساکن ہوگا تو اس کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے. ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری. میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا. 2 حرکت کے برابر اس کو یہاں پہ ٹائم دینا ہے. پھر یہ ساری سچویشنز ایسی ہی ہیں کہ یہاں پہ لا ہے، نہ رکنا بہتر ہے، تو اس کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے کیونکہ بعد حمزہ سبب مد ہے. یہاں پہ رکنا بہتر ہے تو اس کے اوپر مد نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی رکنا بہتر ہے تو اس لیے مد یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی. یہاں پہ نہ رکنا بہتر ہے، لیکن ینہا کا جو الف ہے، لیکن اس کے بعد چونکہ سبب مد نہیں ہے تو یہاں پہ مد آئے گی ہی نہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی رکنا بہتر ہے تو یہاں پہ تو ہے، تو مد نہیں لکھی ہوئی صلی اللہ کے اوپر. اسی طرح آگے چلتے ہیں. وَتَوَلَّا کے اوپر بھی تو ہے، الف مدہ ہے لیکن بعد میں حمزہ بھی ہے، لیکن مد نہیں لکھی ہوئی. وجہ کہ رکنا بہتر ہے. یہ ہوئی تجوید کی باتیں. آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب. پہلا ہی کلمہ ہے جی حرف ردع و زجر. ان
حرف مشبہ بالفعل ہے. انسان یہ اسم ہے جی، پہلے بنا چکے ہم. لیطغی یہ کیا ہے جی؟ تو غین اور یا مادہ ہے، اور یہ طغیا یطغیو، تو یطغی یہ باب فاتحہ سے ہے. فتح یفتح سے یطغی، تو اس کو اگر یفتحو کے وزن پہ اس کو لیں گے یطغیو. تو جب حرف علت لام کلمہ مضموم ہو تو اس کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے تو وہ الف میں بدل جائے گا، تو یہ لفظ اس شکل میں ہو جائے گا. یطغی غین ہے یہ. تو لکھنے میں اس کو اس یا کی ہی شکل میں لکھا جائے گا. تو الف مکسورہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے. ان حرف مصدر ہے. رآ یہ کیا ہے جی؟ را حمزہ اور یا، یہ کیا بنے گا؟ را یا. تو حمزہ کے بعد یا متحرک ہے تو اس کو الف میں بدل دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا رآ. ہو اس میں ضمیر. استغنا غین نون اور یا مادہ ہے، یہ باب استفعال سے ہے. استغنیا بڑا آسان کلیہ ہے کہ یا متحرک ماقبل مفتوح کی وجہ سے یہ لفظ بن گیا استغنا. تو لکھنے میں کتابت جو ہے وہ الف مکسورہ کی شکل میں لکھی جائے گی. ان یہ حرف ہے مشبہ بالفعل. الا حرف جر. رب اسم. کاف اسم ضمیر مجرور مضاف الیہ بن رہی ہے. الرجعہ یہ فعلا کے وزن پہ را جیم عین مادہ ہے اس کا. فعلا کے وزن پہ اسم ہے رجعہ. آگے الف لام لگا ہوا ہے، چونکہ را حروف شمسی میں سے ہے تو اس لیے را کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے. اس لام کو اس کے اندر ادغام کیا ہوا ہے. آ جو ہے یہ حرف سوال ہے، استفہام. رأیتا یہ وہی را حمزہ اور یا مادہ ہے، تو اس کا جب گردان کریں گے رأیتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ. الذی اسم موصولہ. ینہا نون ہا اور یا نہیں، جیسے فعل نہیں ہے منع کرنا. نہا ینہا یہ باب فاتحہ سے ہے، نون ہا اور یا. تو ینہا یفتح کے وزن پہ ینہا یو. تو ہا مفتوح کی وجہ سے یہ یا متحرک جو ہے وہ الف میں بدل جائے گی. لکھنے میں لفظ یہ بن جائے گا. یہ الف مکسورہ جب لکھا جائے گا تو اس شکل میں لکھا جائے گا ینہا. عبدن اسم ہے جی. اذا اس میں ظرف زمان کسی زمانے کی بات ہے. صلی صاد لام اور واو مادہ ہے. صلوا تو یہ کیا ہوگا؟ باب تفعیل ہے اس کا، تو فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہ لفظ بنے گا
सल्लवा। ठीक है जी, पहले फेज में क्या होगा कि स्वाद लाम लाम वाव, तो ये वाव जो है क्या हो गया है, शिफ्ट होके चौथी जगह पे आ गई है, तो इसको या की शक्ल में लिखा जाएगा। तो अभी या मुतहर्रिक का माकबल जबर के साथ है, तो ये अलिफ बनेगी सल्ला, और अगले फेज में चूंकि ये या है, या अलिफ बना हुआ है, तो वो अलिफ मकसूरा की शक्ल में लिखी जाएगी। अगर वाव होती तो वो वाव ही लिखी जाती, अलिफ ही लिखा जाता, उसको वाव में तब्दील नहीं करना था। अराइता फिर हरफे सवाल, उसी तरह इन हरफे शर्त, काना फेले नाकस, अलल हुदा, अला ये मुरक्कब जारी है जी, अला हरफे जर और हुदा इसम, औ आत्फ, आमारा फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब, बित्तक़वा, बित्तक़वा का रूट वर्ड है जी वाओ काफ और या। ये सबसे पहले तो आएगा फ़अला के वजन पर इसम, तो इसको इस शक्ल में लिखा जाए तो ये बनेगा वक़िया। वक़िया में कानून है, पहले भी मैं बता चुका हूं इसको, कि अगर फ़अला इसमी, और इसकी दो इक़साम है, एक इसमी है और एक वस्फी है, तो फ़अला इसमी में अगर लाम कलमा या हो तो वो वाव में बदल जाता है। इस कानून के तहत ये वाव जो है इसने क्या किया, वक़वा हो गया, इस या को हमने वाव में बदला। ठीक है जी, फिर इस वाव को इब्दाल समाई के कानून के तहत ता से बदल दिया, तो ये बना तक़वा। फिर आ रहा था वही है, इन कज़्ज़बा फेल माजी, इन हरफे शर्त, फेल माजी बाबे तफ़ईल, वाव अत्फ, तवल्ला, ये वाव लाम और या है, तवल्ला या तवल्लायु, तफ़ाउल, ये बाब तफ़ाउल से है, लफ्ज़ बनेगा तवल्ला या। तो वही या जो है अलिफ में बदलकर लिखने में अलिफ मकसूरा की शक्ल में लिखी जाएगी, तो ये इससे हम डायरेक्ट बना देते हैं तवल्ला। आ हरफे इस्तफहाम, बल्कि इसमें इस्तफहाम, लम ये है जी जाजिम अल मुदारे, यालम ऐन लाम और मीम, ये बनेगा आलिमा यालमू, बाब सीन से है, तो ये आलिमा यालमू मुदारे है। जिसके ऊपर लम दाखिल हुआ तो उसने क्या किया, पिछले लेक्चर में बताया कि मीम को साकन कर दिया है। बा हरफे जर, अन्ना फिर हरफे मुशब्बह बिल फेल, ये इसम अन्ना, यरा, राया यर आयु, ये लफ्ज बनेगा यर आयु। तो यर आयु में कायदा है कि हमजा मुतहर्रक माकबल साकन हो तो वो अपनी हरकत माकबल को देकर खुद हज़फ हो जाता है। तो ये पहले कुलिये में हमजा मुतहर्रक माकबल साकन
اپنی حرکت ماقبل کو دے کر حذف ہو گیا، یہاں پہ حمزہ نہیں رہا۔ ابھی کیا ہے، یا حرف علت متحرک ہے ماقبل زبر کے ساتھ ہے تو اس کو الف میں بدل دو مطابقت کے قاعدے کے مطابق، تو یہ لفظ بنے گا یرا۔ تو یہ الف چونکہ یا کی بدلی ہوئی شیپ ہے تو اس کو لکھنے میں ہم کیا کریں گے، یرا کی شکل میں لکھیں گے، تو وہی ہمارا کلمہ بن گیا۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار۔ آگے چلتے ہیں علم نحو۔ لیطغی، اس لام کو ہم نے لام مزحل کا کہنا تھا، علم صرف میں نہیں کہا، چلیں ابھی بات ہو گئی۔ کلا جو حرف ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ردا و زجر، کچھ علماء کے مطابق یہ حقن کے معنی میں آتا ہے، سچی بات ہے۔ ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان، تو یہ انسان کی جو منصوب ہونا ہے یہ میں بتا رہا ہے کہ یہ بن رہا ہے اسم انا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ لیطغی کیا ہے جی، یہ اس کی خبر انا ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ یہ ایک جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر کہہ رہا ہے ہر اس سرکش انسان کے لیے یہ ڈانٹ ہے کہ جو سرکشی کرتا ہے، کہ بے شک انسان جو ہے وہ سرکش ہے۔ تو کچھ علماء اس کا جو موقع محل ہے وہ ہے ابو جہل کا سرکش ہونا۔ یہ آیت مبارکہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو جو مشرک حد سے بڑھ کر رسالت کے منکر تھے اور نماز سے روکتے تھے ان کو بازداشت کی گئی ہے، اگرچہ اس کا ذکر کلام میں نہیں مگر سیاق و کلام یا حال اس پر دلالت کر رہا ہے۔ علامہ پانی پتی کی یہ رائے ہے۔ تو جو سرکش اختیار کرتا ہے، اللہ کی نعمت سے انکار کرتا ہے اور سرکشی اختیار کرتا ہے، یہ اس کے لیے ڈانٹ ہے۔ تو اس سورہ کے اخیر تک کا کلام جو ہے ابی جہل کے بارے میں نازل ہوا، لہذا بعض کے نزدیک انسان سے مراد ابو جہل ہے، کچھ کے نزدیک یہ الانسان کا جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہے جس سے مراد تمام بنی نوع انسان ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں جی یہ خاص ابو جہل کے لیے نازل ہوا تھا۔ تو ابو جہل کے لیے بھی اگر نازل ہوا ہے تو قیامت تک کے لیے ہر سرکش انسان کے لیے ہے۔ تو ابو جہل کے اوپر نازل ہونے کا مقصد اس کی سرکشی تھی۔ تو بے شک کلا حرف ردا و زجر ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ ابو جہل کے لیے یہ کفر اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غرور اور سرکشی میں حد سے بڑھ رہا ہے، اس لیے یہ آیت اس کے ساتھ منسوب کی گئی۔ اچھا جی، تو آگے کیا ہے، ان رآہ استغنا۔ رآہ یہ کیا ہے جی، یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہوا چھپا ہوا ہے۔ ہو یہ کیا ہے جی، فعل کے بعد آئی ہے تو یہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، منصوب ہو کر یہاں پہ یہ مفعول بہ بن رہی ہے۔ تو ان کو ہم نے کہا کہ یہ ان مصدریہ ہے، ان جمع فعل از اکول ٹو مصدر معول۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح یہ ہا ضمیر جو ہے وہ کیا بنے گی، مفعول بھی ہے یہ اس رعا کا، کہ آپ اس نے دیکھا اس کو کہ وہ بے پرواہ ہے۔ استغنا میں یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے۔ یہ ہوا جو ہے وہ الانسان کی طرف لوٹ رہی ہے،
تو اس سے مراد وہ انسان ہے جو بے پرواہ بنا ہوا ہے. ان الی ربک الرجعی، یہاں پہ کیا ہے جی؟ ان پھر حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو ہم کہیں گے حرف ہے، اور الرجعی جو ہے یہ اسم ہے ان کا، اور یہ اس کی خبر ہے، خبر ان. بے شک لوٹنے والا ہے آپ کے رب کی طرف ہر انسان. تو ہر انسان جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف ہی اس کا لوٹنا ہے. یہ پھر اسی ترتیب کا ایک جملہ ہے جس میں تاکید ہے. ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، یعنی دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے یا آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے. رأیت میں کیا ہے؟ یہ تا جو ہے یہ علامت ضمیر ہے جی، مرفوع، ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فاعل ہے اور یہ اس کا فعل ہے. دیکھنے کا عمل کیا کے ساتھ ہے، سوالیہ نشان، سوالیہ کلمہ ہے. کیا آپ نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ الذی کو. الذی یہاں پہ اس جملے کے بعد رأیت الذی یہ اسم موصولہ ہے اور محلاً منصوب ہے یہاں پر، اور یہ مفعول بہی بن رہا ہے. کس کا؟ رأیت، اس فاعل اور فعل کا یہ مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو کیا کرتا ہے؟ ینہا، اس کا صلہ یہ ہے آگے، ینہا عبدن. تو ینہا میں جو ہوا علامت ضمیر چھپی ہوئی ہے اور مرفوع ہو کر فاعل ہے، اور اس کا فعل ہے نہیں، منع کرنا، مفعول ہے اس کا عبدن. تو فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ یہ جملہ مل کر صلہ بن رہا ہے الذی کا. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ینہا میں جو ہوا چھپا ہوا ہے وہ الذی کی طرف لوٹ رہا ہے. تو الذی ایٹ اے ٹائم اپنے ماقبل کا منصوب ہو کر مفعول ہے، اور الذی اپنے مابعد کا مرفوع ہو کر فاعل بن رہا ہے. تو ینہا کا جو ہوا علامت ضمیر فاعل ہے وہ بھی وہی الذی ہے. تو کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو کیا کرتا ہے؟ ینہا عبدن. ینہا میں منع کرنے کا کام کون کر رہا تھا؟ ابو جہل. عبدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو جب وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے کا کام کر رہا تھا تو کیا اذا، جس وقت، اس میں ظرف زمان، صلی فعل جمع فاعل، اس وقت جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. تو نماز پڑھنے کے وقت وہ منع کرتا ہے ایک بندے کو. ارأیت آگے ہے، ارأیت ان کان علی الہدی. تو پھر یہاں پہ یہ ارأیت اسی طرح جملہ ہے، میں اس کو دوبارہ نہیں ایکسپلین کرتا، سیم یہ شکل ہے اس کی. ان حرف شرط ہے، کان علی الہدی. تو کان میں جو ہوا مستتر ہے علامت ضمیر، تو یہاں پہ مرفوع ہو کر یہ اسم کانا ہے اور یہ خبر ہے کانا کی. ارأیت ان کانا علی الہدی، او یہ عطف ہے، امر بالتقوی. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی، ایک بندہ خود بھی ہدایت پر ہو اور دوسرا کام کیا کرتا ہو؟ امارا فعل، بالتقوی یہ مرکب جاری ہو کر متعلق فعل. تو حکم دیتا ہے تقوی کا، یعنی ڈر اختیار کرنے کا،
تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی راہ ہدایت پر خود بھی ہو اور وہ دوسروں کو بھی تقوی کا حکم دیتا ہو، بھلا بتاؤ تو اگر وہ شخص جس کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے ہدایت پر ہے، یعنی خود بھی راہ حق پر چل رہا ہے اور دوسروں کو بھی راہ حق پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، تو کیا یہ دوسرے شخص کے لیے جائز ہے کہ اسے اس فعل سے روکے؟ یا اگر وہ شخص پرہیزگاری کی تبلیغ کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ اسے کام سے منع کیا جائے؟ یہ اس کا موقع محل جو ہے شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی کے تحت کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کی تو خبر ابو جہل تک پہنچی، تو اس نے قریش کے لوگوں سے دریافت کیا۔ تصدیق ہونے پر اس نے آپ کو دھمکایا اور کہا کہ حرم میں اس طریقہ پر عبادت نہ کریں، اور کہا کہ اگر میں نے اس طرح حرم کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھ لیا تو گردن پر پاؤں رکھ کر منہ زمین میں رگڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے دیکھ لیا تو وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن مبارک پر پاؤں رکھے، مگر یکا یک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی جس نے مجھے ان کے قریب نہ جانے دیا۔ تفہیم القرآن سے ہے تو یہ ہے اس کا شان نزول ان تمام آیات مبارکہ کا۔ آگے چلتے ہیں۔ ارائیت ان کذب وتولی، تو پھر یہ وہی ہے، رائیتا میں تا فاعل ہے، یہ فعل ہے کیا جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ ان اگر حرف شرط، کذب وتولی، کذب میں فعل جمع فاعل، واو حرف عطف، پھر فعل جمع فاعل۔ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے؟ علم یعلم، یہ اس کو کہتے ہیں جی حمزہ استفہامی انکاری۔ اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں بعد کا جو عبارت ہے وہ مثبت ہو تو مراد منفی لی جاتی ہے، منفی ہو تو مراد مثبت لی جاتی ہے۔ علم یعلم، کیا نہیں جانا انہوں نے؟ یقیناً جانا ہے۔ تو یہ ہے لم نے آ کر جو لفظی تبدیلی پیدا کی، اس کو مجزوم کیا۔ جو اس کا کام ہے لفظی طور پر اس نے اس کو مجزوم کر دیا، اور معنوی کیا کیا؟ ماضی منفی کے معنی میں کر دیا۔ تو ماضی منفی علم یعلم، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ استفہامی انکاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفی ہو تو اس کو پازیٹیو مراد لیا جائے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا؟ اس نے ضرور جانا ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا۔ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا کہ بے شک اللہ کیا ہے جی، اس میں ان، اور یہ ہے خبر ان۔ تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ بات اس کے علم میں ہے۔ اس سے آگے والی آیت مبارکہ جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے، اس میں قسم کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔